بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق جو چل رہا ہے، سبق نمبر 1 ایپلیکیشن کے ساتھ، گرامر کی ایپلیکیشن کے ساتھ، تو اس میں ہم نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی ہم نے ابتدائی آیات کا آغاز کیا تھا۔ لیکن سورہ فاتحہ میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر وہ بھی سامنے آ جائے، تو گرامر کے ساتھ ساتھ کچھ ذرا اس کی جو تفسیر ہے نا، اس کا بھی حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج ہم نے یہ اضافی طور پہ ایک آپ کے سامنے ڈسپلے کیا ہے سورہ فاتحہ کی ایک ڈائیگرام، تو اس کو ذرا سمجھ لیں 5 منٹ میں، تو پھر ہم اپنے سبق پر آ جائیں گے معمول انشاءاللہ۔ دیکھیے لکھا گیا ہے کہ سورہ مبارکہ کی 7 آیات کو بغرض تفہیم 3+1+3 کی تقسیم کے ذریعے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ کل 7 آیات ہیں، تو شروع کی 3 آیات ان کا الگ موضوع ہے، اور آخر کی 3 آیات ان کا الگ موضوع ہے، اور درمیان کی جو آیت ہے، آیت نمبر 4 مرکزی، وہ دونوں کو ملا رہی ہے، دونوں پارٹس کو ملا رہی ہے۔ یہ ہے حسن اس تقسیم کا۔ تو پہلی 3 آیات جو ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کے جذبات شکر و ثنا، مہربانی رب اور روز جزا کے مالک و مختار ہونے کی ترجمان ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ پہلی 3 آیات کل کی کل اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو میں نے یہاں اس طرح سے واضح کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کے جذبات کے شکر و ثنا اور مہربانی رب اور روز جزا کے مالک و مختار ہونے کی ترجمان ہیں یہ پہلی 3 آیات، یعنی کل کی کل اللہ کے لیے، بندے کی طرف سے اللہ کی جناب میں۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے درمیانی اور مرکزی آیت نمبر 4، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور رب کے مابین تعلق اور اس کی بندگی و استعانت کے عہد و پیمان کو ظاہر کرتی ہیں۔ بڑے اہم جملے ہیں یہ، یعنی یہ جو درمیان کی آیت ہے نا، یہ رب اور بندے کو ملا رہی ہے، کیونکہ اگلی 3 آیات کل کی کل بندے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آخری 3 آیات بندے کے لیے، پہلی 3 آیات اللہ کے لیے، اور درمیان کی جو آیت ہے وہ بندے اور رب کے مابین تعلق، اور وہ تعلق کیا ہے کہ اس کی بندگی و استعانت کا عہد و پیمان کیا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے جناب درمیان کی آیت۔ اور آخری 3 آیات جو ہیں وہ بندے کی اصل ضرورت یعنی طلب ہدایت اور اس کی وضاحت اور تفصیل پر مشتمل ہے، یعنی آخری 3 آیات کل کی کل بندے کے لیے ہیں، اور اسی میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم والی۔ اب یہ جو 3 باتیں میں نے عرض کی نا، اس کو ایک ڈائیگرام کی شکل میں دکھایا گیا ہے، یہ اس کے لیے میں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت توازن ہے کہ بیچ کی جو آیت ہے نا، چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو وہ ڈنڈی ہے جس سے کہ دونوں پلڑے لٹک رہے ہیں، 3 ڈوریوں کے ساتھ 2 پلڑے اس راڈ کے ذریعے سے لٹک رہے ہیں، اور یہ جو درمیان کی راڈ ہے اس میں جو واو ہے، واو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ ترازو کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہے ایاک نعبد اور اس کے بعد ہے ایاک نستعین۔ دیکھیے کیا حسن ہے اس کے اندر کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بات کرتے، اس کا تعلق ہے پہلے والے پلڑے کے ساتھ۔ وہ پہلا پلڑا کون سا ہے؟ اس کی 3 ڈوریاں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم۔ یہ تو تین ڈوریاں ہو گئیں جس سے پلڑا بندھا ہوا ہے، اور وہ پلڑا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کا اظہار شکر و ثنا۔ یہ ہے موضوع، یہ ہے نچوڑ ان 3 آیات کا۔ اس کو ہم نے پلڑے کی شکل میں، یعنی جو پین ہے نا، پین، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کا اظہار ہے، اور اس پین کو 3 اسٹرنگز کے ذریعے سے وہ درمیانی راڈ سے جوڑا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، دوسرا جو پلڑا ہے وہ کیا ہے؟ بندے کی اصل ضرورت یعنی طلب ہدایت،
ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے یہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تین دھاگے جو ہیں وہ اس پلڑے کو تھامے ہوئے ہیں، اور اوپر یہ جوڑ رہے ہیں ایاک نستعین، تیری ہی مدد ہم چاہتے ہیں۔ تو مدد کس کو درکار ہے؟ بندے کو، اور بندگی کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ رب کی۔ تو دیکھیے کیا خوبصورت توازن ہے کہ ایاک نعبد کا جو سرا ہے وہ اس پلڑے کو تھامے ہوئے جو کل کا کل اللہ کے لیے ہے، اور ایاک نستعین والا جو حصہ ہے وہ اس پلڑے کو تھامے ہوئے ہے جو بندے کی اصل احتیاج ہے۔ بڑا خوبصورت، یعنی ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی آیات اور ان کا جو اس کا جو مضمون ہے وہ اس کے اوپر کس قدر یعنی صادق آتا ہے۔ تو یہ ترازو کی اگر آپ مثال ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ بس یہی مطلوب تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اصلی سبق پر۔ اچھا ہاں، یہ ایک اور نوٹ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آخری تین آیات کا جو درست ترجمہ ہے بحوالہ تفسیر عثمانی وہ یہ ہے، بتلا ہم کو سیدھی راہ اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ انہی لوگوں کا بیان چل رہا ہے جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن اللہ کا انعام ہوا۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جن پر نہ کبھی اللہ کا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ صحیح ترجمہ ہے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں مینشن کیا ہے۔ بس یہ جناب خلاصہ ہے۔ اب ہم اپنے اصلی سبق پر آ جاتے ہیں۔ وہ جو ٹیکسٹ ہے جی یہ سامنے رکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، اس میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ایک لفظ ہے ہدی للمتقین، یہاں سے ہم ذرا تھوڑا سا ریوائز کر کے چلیں گے۔ ہدن کے متعلق بتایا گیا تھا نا، یہ ہدی للمتقین جو ہے یہ دوسری خبر ہے، ٹھیک ہے، کس کی؟ ذالک الکتاب کی۔ ذالک الکتاب جو ہے اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا ہے، اور اس کی پہلی خبر ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدی للمتقین یہ اس کی دوسری خبر ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اچھا، اس میں متقین کا جو لفظ ہے نا، اس کے بارے میں یہ بس وضاحت کرنی ہے کہ یہ واو قاف یا اس کا مادہ ہے، اور باب افتعال سے یہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس میں فاعل ہے المتقی، اس کی جمع ہے متقین، ٹھیک ہے، متقین جمع ہے، جمع مذکر سالم، اونا اینا اینا کے وزن پر۔ اور باب افتعال میں ایک خاص بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں واو جو ہے اگر واو مادہ ہے تو وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی یہ واو قاف یا مادہ سے بننا چاہیے تھا افتعال ابتقایا، ابتقایا یبتقیو، تو یہ جو واو ہے نا اس کو تا سے بدل دیتے ہیں، تو اب دو تا ہو گئی، تو اتقایا یتقیو یوں بن گیا، اتقا یتقی، اور اس سے پھر بن گیا متقی، اس میں فاعل، اس کی جمع ہے متقین۔ تو یہ ذرا سا باب افتعال چونکہ ثلاثی مجرد کا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ شروع کا جو اگر واو وغیرہ آ رہا ہے تو وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایک تا تو اس کے اندر آلریڈی موجود ہے ہی افتعال کی تا، تو پھر دو تا کا ادغام ہو جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے وہ مبتقین جو ہے متقین بن جاتا ہے۔ بس یہ وضاحت کرنی مطلوب تھی۔ اب ہم جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے اسٹارٹ لے رہے ہیں۔ جی جناب، یہ آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں سے اسٹارٹ ہمیں لینا ہے، پچھلا جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اچھا جی، والذین یؤمنون، یہ پیچھے بھی یعنی کہ آپ پڑھ چکے ہیں، آمن یؤمنو ایمان لانا باب افعال سے ہے، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، اور بتلایا گیا تھا کہ اس کے بعد صلہ آتا ہے، یعنی با جو ہے نا یہ آتا ہے آمن یؤمنو کے بعد
حرف با اس کے صلے کے طور پر آتا ہے تو تب بات مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض افعال وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ صلہ آتا ہے پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈائریکٹ نہیں وہ مفعول سے جوڑتا, اور بعض ڈائریکٹ بھی جوڑ جاتے ہیں, تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہاں پر یہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ آمنا یؤمنو کے بعد ہمیشہ با صلہ آتا ہے, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. والذین یؤمنون بما انزل, وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر. کس پر؟ ماں کے معنی جو ہیں یہاں پر. انزل الیکا, یہ انزل جو ہے نا اس کو پہچان. اسد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسٹارٹ کر دیں. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ درمیان میں کچھ تھوڑی سی ڈسٹربینس ہو گئی تھی, تو ہم دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اس آیت کو ہم پڑھ رہے تھے. تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ انزل جو ہے نا یہ فعل مجہول ہے. اتارا گیا, الیک آپ کی طرف, الی من طرف, اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے, اور اس کا مرجع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو والذین یؤمنون, وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا. وما انزل, اور جو اتارا گیا, من قبلک, آپ سے پہلے. من مانے سے, قبل مانے پہلے, اور کاف کی ضمیر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. تو اب ترجمہ کیا بنا؟ وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے نبی, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. دو باتیں ہو گئیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ جناب یوقنون جو ہے نا, یہ یا قاف نون اس کا مادہ ہے, اور باب ہے یہ افعال, افعل یفعل, اسلم یسلم والا. تو ایقنا یوقینو بنتا ہے, تو پھر جو ہے نا یا کو واو میں تبدیل کر دیا, کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے. یہ تعلیل ہو جاتی ہے جب حروف علت ہوتے ہیں. تو ایقنا یوقینو سے بن گیا یوقنون. ٹھیک ہے, باب افعال ہے. تو آخرت کے ساتھ وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ایمان کا لفظ نہیں لائیں بلکہ یقین کا لفظ لائیں. ایقنا یوقینو سے یوقنون, یعنی گویا کہ آخرت پر ایمان جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کا مطلوب ہے. یقین والا آخری درجہ جو ہوتا ہے ایمان کا, تو گویا کہ وہ آخرت پر ایسا محکم یقین رکھتے ہیں. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ اولئک کا مبتدا ہے, اور علی ھدی جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے. یعنی یوں سمجھیے پہلا پارٹ ہے اولئک اور سیکنڈ پارٹ ہے جملے کا علی ھدی, یہ خبر ہے. یہی لوگ ہیں ہدایت پر. ٹھیک ہے جناب. اب جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہدن کا جو لفظ ہے نا, یہ اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی, حالانکہ یہ حالت جر میں ہے یہاں پر علا کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ یہ اس کی شکل تینوں حالتوں میں یہی رہتی ہے, تو لہذا یہ ہدن ہی ہے اور حالت جر میں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. من مانے سے ربہم, من کی وجہ سے رب کے نیچے زیر آیا ہے, من ربہم, اور ہم کی ضمیر جو ہے وہ لوگوں کی طرف لوٹ رہی. ٹھیک ہے, یعنی وہ لوگ جن کی یہ خصوصیات ہیں
جو نہ صرف آپ پر نازل شدہ چیز بلکہ آپ سے قبل جو نازل ہوئی ہے اس پر بھی، اور آخرت پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، واولئک، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، کہ جو فلاح پانے والے ہیں، المفلحون، افلح یفلح، یہ بھی باب افعال ہے جناب، اور فا لام حا اس کا مادہ ہے، واولئک هم المفلحون، اگر آپ اس میں سے ہم نکال دیں تو اولئک المفلحون یہ اشارہ اور مشار الیہ بن جائے گا، اور یہ مکمل جملہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم درمیان میں جب آ گئی اب یہ مکمل جملہ بن گیا، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، واولئک هم المفلحون، المفلحون جمع ہے اونا اینا کے وزن پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ یہ جناب ابتدائی آیات کا تجزیہ اور ترجمہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے آخری آیات لی ہیں سورہ بقرہ کی، یہ بڑی عظیم آیات ہیں، اور اس میں خاص بات ہے کہ فاعل جو ہے نا وہ پہچاننا ذرا ضروری ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لائے یا ایمان لایا رسول، آمنا فعل ہے، ٹھیک ہے جناب، فعل ماضی ہے، آمنا یؤمنو، اور الرسول پہ جو پیش ہے نا، رسول کے لام کے اوپر جو پیش ہے یہ بتلا رہی ہے، ایک تو یہ اسم ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اور پیش جو ہے نا یہ فاعلی حالت کی علامت ہے، یعنی یہ فاعل ہے، ایمان لایا، کون ایمان لایا؟ الرسول، الرسول، رسول ایمان لایا، بما، اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الیہ اس کی طرف، یہ الہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے بھائی، الہ اور ہی جو ہے نا ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ الرسول کی طرف۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھا کریں جب بھی ترجمہ کریں یا پڑھیں تو ضمیر جب آتی ہے نا تو اس ضمیر کا مرجع ضرور تلاش کیا کریں کہ یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، الہی میں جو ہی ہے اس کی طرف، تو اس سے کون مراد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ہے رسول جو پیچھے گزرا ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب میں تلاش کرتے ہیں، اگر پیچھے کئی اسم ہیں تو دیکھیں گے کہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں پر چونکہ رسول ہی کا لفظ آیا ہے، ایک ہی اسم ہے، اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، الیہ، ٹھیک ہے جناب، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، من مانے سے، اور من کی وجہ سے رب کے نیچے زیر ہے، من رب بھی، اور ہی کی ضمیر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے رسول ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ ایمان لایا رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، تمام ضمائر کا بھی ترجمہ ساتھ ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا آگے جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ بات ہے، والمؤمنون، یہ دیکھیے مؤمنون تو بالکل آپ پہچان رہے ہوں گے، یہ اونا اینا کے وزن پر مؤمن کی جمع ہے، مؤمنون، جمع مذکر سالم، مؤمنون مؤمنین، تو یہ حالت رفع میں ہے، یعنی کہ فاعلی حالت میں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ المؤمنون جو ہے نا یہ دوسرا فاعل ہے، آمنا کا دوسرا فاعل ہے، ایک فاعل تو ہے الرسول، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے، تو یہ والمؤمنون جو ہے نا یہ دوسرا فاعل ہے جو اتنی دور جا کر آیا ہے، یہ دلچسپ بات ہے اس کے اندر۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ ایمان لایا رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی، مومن لوگ بھی ایمان لائے اس کو۔ اب آگے اس کو جو ہے کنکلوڈ کیا ہے، کل آمن باللہ،
یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آمانہ کے بعد با صلہ ضرور آتا ہے. اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیما کے اندر جو با ہے وہ اسی آمانہ کی وجہ سے تھی. آمن الرسول بیما. ٹھیک ہے, یعنی ضروری نہیں کہ صلہ فوراً ہی آئے, تھوڑا وقفہ کر کے بھی آ سکتا ہے. بیچ میں فائل آ گیا آمن الرسول بما انزل. ایسے ہی یہاں دیکھیے کل آمن باللہ, سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر. اب یہ جو ہے نا, یہ با کی وجہ سے اللہ حالت جر میں ہے, تو اللہ چونکہ موصوف ہے اور آگے اس کے جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ متعلق ہیں, وہ بھی حالت جر میں جائے گی. یعنی با کا اثر جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہے. اللہ کو بھی اس نے زیر دیا, وہ ملائکتی ہی, ملائکہ کے تا کے نیچے جو زیر ہے یہ بھی با کی وجہ سے. یعنی وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر. اب یہ اس کے کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہی کی وجہ سے. وہ ملائکتی ہی, یہ ہی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر. ملک کی جمع ہے ملائکہ, یاد رکھیے گا یہ لفظ. ملکن کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ. ٹھیک ہے, مالک لفظ الگ ہے اور ملک الگ ہے, تو ملائکہ اس کی جمع ہے. تو اس کے فرشتوں پر, و کتبہ, اور اس کی کتابوں پر. کتب کتاب کی جمع ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. و کتبہ, اور اس کے نیچے بھی زیر ہے با کی وجہ سے, اور ہی کی ضمیر پھر وہی اللہ کی طرف لوٹ رہی. و رسولہ, رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی حالت جر میں ہے, اور اس کی ضمیر بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تینوں ضمیریں جو ہیں یہ سب اللہ کی طرف, ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. جو بار بار جو ضمیر آ رہی ہے نا, اس کی وجہ سے ہم ترجمہ پھر یوں کریں گے کہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اور اس کے رسولوں پر. رسول رسول کی جمع. یہ شان بیان کی جا رہی ہے, یعنی اس کیفیت کا ایمان مطلوب ہے. مجمل نہیں رکھا, بات کو کھول دیا گیا کہ یہ سب کے سب نہ صرف اللہ پر بلکہ اس کے فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی, نہیں فرق کرتے. فرق یفرق, باب تفعیل ہے, فارا قاف کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, اور نفرق جو ہے نا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے بھائی, 14واں صیغہ. ٹھیک ہے, آخری جو ہوتا ہے نا جس میں جمع یعنی فرسٹ پرسن جو ہے نا پلورل. لا نفرق, نہیں ہم فرق کرتے ہیں. اب یہ گویا ترجمانی کی جا رہی ہے اہل ایمان کی طرف سے. لا نفرق, نہیں ہم فرق کرتے ہیں. بین احدم, بین مانے مابین, درمیان, احدن کسی, مر رسولہ, اس کے رسولوں میں سے, اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں ہم فرق نہیں کرتے. یعنی ایمان کے ذیل میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے, ایسا نہیں. نہ لا نفرق بین احد من الرسل, اس کے رسولوں کے ایمان لانے کے معاملے میں ہم بالکل فرق نہیں کرتے کسی کے مابین. وقالو, اور انہوں نے یہ بھی کہا, یہ بھی ان کا اعتراف ہے, سمعنا, ہم نے سنا. سمع یسمع, سمعنا یہ بھی 14واں صیغہ ہے بھائی, فعل ماضی ہے سمع یسمع سے. وقالو, اور انہوں نے کہا, سمعنا, ہم نے سن لیا. واطعنا, اور ہم نے بخوشی اس کو مان لیا. یہ اطعنا جو ہے نا بھائی, توئے واو عین اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ باب افعال ہے. اطوع یطوع, اس سے پھر بن گیا اطاع یطیع, تو خوشی سے بات ماننا, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. یعنی اس میں خوشگواری اور خوشی کا معنی اس کے اندر موجود ہے, اطاعت کے اندر. تو اور انہوں نے یہ اعتراف کیا, یہ کہا کہ ہم نے سن لیا اور بخوشی اس کو مان بھی لیا. سبحان اللہ, یہ الفاظ بڑے عظیم ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہمیں ادا کرنے چاہیے. وقالوا سمعنا واطعنا, اور ہم نے اس کو
مان بھی لیا بخوشی، غفران کا، تو ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ غفرا یغفر، ضرب یضرب، غین فا را اس کا مادہ ہے، غفران کا یعنی اس میں ایک لفظ محذوف ہے، نطلب، ہم طلب کرتے ہیں آپ سے آپ کی مغفرت، آپ کی معافی، غفران کا، ٹھیک ہے، ہم طلب کرتے ہیں آپ سے مغفرت۔ ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیر جو ہے نا، صاد یا را اس کا مادہ ہے، سارا یسیرو سے یہ مصیر بنا ہے، مصدر ہے لوٹنا، اور تیری ہی طرف، الیکا، الا اور کا مجموعہ ہے، الا مانے طرف، کا مانے تجھ، تیری ضمیر ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور ان کے اندر جو کمال ہے وہ یہی ہے کہ پہچاننا کہ جناب فاعل کون سا ہے، اور جو ہے ضمیریں کس طرف راجع ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ یہ آخری آیات بھی جو ہے مکمل ہو گئیں، اور اس کے مادے وغیرہ بھی آپ کو بتلا دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اگلی نشست سے ہم اور دیگر مقامات، سبق نمبر 2 کے تحت دیگر مقامات کے جن میں آپ گرامر کی اپلیکیشن کو واضح طور سے سمجھ سکیں اور اس کو جو ہے اپلائی کر سکیں، انشاءاللہ وہ پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی سوال یا کوئی وضاحت ہو تو ابھی موقع ہے، جتنا وقت باقی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا اسد بھائی، یہ سمعنا و اطعنا، اب طعنا طاعت، تو طاعت کے معنی اطاعت کے ہیں یا کس کے ہیں؟ جی جی بالکل وہی لفظ ہے، اطاعت کا لفظ ہی اسی سے بنا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اطعنا جو ہے نا یہ باب افعال سے ہے، اور سمعنا مجرد ہے، ہم نے سن لیا، وہ اطعنا، اطاع یطیع، خوشی سے مان بھی لیا، وہ اطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، یوں کہہ لیجئے، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی بخوشی۔ تو یہ اطاع یطیع ہے، یہ سمجھ لیجئے گا، یعنی یہ باب مزید فی سے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے۔ تو اطعنا کا لفظ طاعت سے ہی ہے، اور اس کا مادہ توئے واو عین ہے، باب افعال ہے، ٹھیک ہے جزاک جناب۔ اللہ، جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بس اس کو سمجھتے جائیں، اور جیسے جیسے ہم اپلائی کریں گے تو آپ کو جو کچھ ہم نے گرامر میں پڑھا ہے نا وہ یاد بھی آئے گا، اس کو ریوائز بھی ہم کرا دیں گے، اور مادے کی پہچان اور اسم اور فعل میں فرق یہ آپ دیکھتے جائیں، کہاں مجہول ہے کہاں معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ انزلہ کا لفظ جو ہے نا، یہ انزلہ ینزلو باب افعال سے لایا گیا۔ اب دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی مادے سے مجرد کے اندر نزل ینزل آتا ہے، نازل ہونا، وہ مادہ یہی ہے، نون زا لام، نزل ینزل، نازل ہونا، لیکن ایک ہے نازل کرنا، جب آپ نازل کرنے کے کہیں گے نا تو پھر اس کو انزل ینزل باب افعال سے لانا پڑے گا، تو یہاں پر وہی باب افعال سے لایا گیا ہے، انزل ینزل، پھر اس کا مجہول بنایا انزلہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ باب افعال کا مجہول یہاں پر لایا گیا ہے۔ تو یعنی کہ نوٹ کیا کریں ان چیزوں کو کہ ایک ہی مادے سے جب مجرد میں آتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور مزید فی میں جب چلا جاتا ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی، جیسے دیکھیے خراجہ یخرجو کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، باب نصر، خراجہ یخرجو، نصر ینصر، ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے خاراجی، تو خراج یخرجو مانے نکلنا، لیکن جب آپ کو کہنا ہو کہ نکالنا، تو نکالنا تو الگ چیز ہے نا، تو پھر آپ کہیں گے اخرج یخرج، اس کو باب افعال سے لے کے آئیں گے، مادہ وہی ہے خاراجیم، لیکن اب آپ اس کو خراج یخرجو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے اخرج یخرجو، نکالنا، اس کا مصدر ہوگا اخراج۔ یہ فرق ہے کہ جو لازم ہوتے ہیں نا افعال، ان کو متعدی بنانے کے لیے
ہم پھر مزید فی کے اندر اس کو ڈھالتے ہیں. تو اس کی انشاءاللہ اور مثالیں بھی آگے آئیں گی تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ مجرد اور مزید فی میں کیا فرق ہے اور ان کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے، میں ریکارڈنگ اسٹاپ کر رہا ہوں یہاں پہ. جزاک اللہ.